آپ کو سب کا شکریہ. آپ کو ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے زحمت دی ہے. آج جس طرح ہم آپ کی سب کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے, یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا, لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے. آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے. کل بھی جو تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے. وہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا الیکشن کا. ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کہ الیکشن نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا. اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے, ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے, اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے. ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا. یہ اپنے اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ان کو ان کا پتہ ہے, اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے. سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے. اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا ہے پے در پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہے, باپ بیٹی بھانجا بھتیجا سارے لگے ہوئے ہیں. ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے. ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں. یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے. اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی, 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی,
ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لے ذرا اس کو. میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنتا ہوں. مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی. منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو. جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو وہ 3 آدمی سننے کے بس اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے اس کی پارٹی کا رکن ہو. موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. آپ کے علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا بھی. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے. 2 مہینے اس کو حبسے بھیجا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں. تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جی کو طلب کر لیا گیا ہے.
कोर्ट अदारों में बैठे लोग क्या गुल खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है रियासती दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा है, आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो अवाम किस तरह रहे। लेकिन अगर ऐसे क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं, या जिनकी स्क्रूटनी हो गई है उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश। काइंडली इस पे नज़र रखें और इसकी तरह इकदाम करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से पे प्रेशर कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा कहते रहे कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या अवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको माइक रहीम। जिस तरह आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफरूर शख्स को जो सजा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था, उसको वो रिसेप्शन करके वहां छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाई कोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है, और जिस तरह हाई कोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे को और जो टेबल से और जो वहाँ चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि
کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی یہ کی گئی. تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے, انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے, وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہے, ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے, اور ان کے بھائی کے جو ہے وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بھیل کروا کے لاؤ, جو سابقہ ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب زند سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں, اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے, اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی, جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا, اسے بھی سپریم کورٹ نہیں دے سکتے. سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی, تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا, کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی, تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شپ کو. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا, وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائیڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا, صرف ایک ہی طریقہ. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں, آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے, اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گئے. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے, اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے, سبھی دیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے, تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی, پاکستان کی معیشت ڈوبے گی, اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے, پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی, وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں کی, وہ باقی دنیا کے بھی تھے, غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنی تھی, کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا, نام نہیں. او بھائی 6 آف شور کمپنی جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی, اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی, جس طرح سے لیئرنگ ہوئی, جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے, جس طرح سے حساب دار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا, جس طرح سے براڈ شیٹ
براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو, انہوں نے جو فائلز, انہوں نے جو ان کی انرٹس کی ساری پراپرٹیز, اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے, وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی. وہ ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے, اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے, آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ 8 فروری ہونے کے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دے, پھر خائف کس لیے, ڈرتے کس لیے؟ یہ ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہے, جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے, وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو, کسان کو, مزدور کو, دہقان کو, ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہو, کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے, پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے, تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے, ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اظہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ, کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں, کسی کو تاحیات نائل کرتے ہیں, کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے, یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا را ہوش کے ناخن میں ملک کو آگے چلنے دیں, تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تبھی آتی ہے جب آپ الیکشن کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتابیں دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل, ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے, تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ. چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو, چاہے صدر ہو یا ہو, سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں, تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ بات کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, ہم یہ دیکھتے ہیں, قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر, ایم کیو ایم کے, جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا. اس کا یہ ریٹرننگ آفیسر ہیں, وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر چیز ہے. کو جب سپریم کورٹ نے بیل دی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے, وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے, وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد, وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے, 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں, بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے, وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں, ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں, ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی, کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی. یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں, یہ کیئر ٹیکرز نہیں اب رہے, یہ چیئر ٹیکر, یہ تسلسل ہے اس کا, کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں, جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے, جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی, لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے, وہ
जुडिशरी के अपने अख्तियार में चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जी बताओ। तो इसलिए बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि पीटीआई, आप दावा करते रहे कि पीटीआई 2/3 लेगी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि नून लीग का कोई खौफ है, इसलिए आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल, देखो, होप उन पे तारी है और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख ले, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है? बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है? नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं वो अपना रोना रोता हो कि 1990s के इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। इज़ नाउ गॉन, वो इज़ हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज़ इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिए है, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी? 4 घंटे वहाँ प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज़ को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भाग दौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेब दोबारा न हो, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप यहाँ पर आके नहीं मिल रही, लेकिन मुजाहिर साहब ने कल कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, क्या जवाब देंगे? और कोई सबसे बड़ा सवाल तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर 2 ग्रुप है, एक शेख अफजल साहब का है और एक शेख शाहीन का है। आप किस ग्रुप में हैं? देखिए, वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है। वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह PTI की पजीर आई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारे गए, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक क्वेश्चन करें बैरिस्टर साहब, देखिए बिल्कुल ये तौहीन है, इन्होंने सवाल किया 1 मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है। अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए, धक्के मारे, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। ये बताएं कि बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा, तो अभी भी PTI को वही डायरेक्शन दे रहे हैं चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। PTI वाहिद पार्टी है जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी है और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले। बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया 3 MPU के तहत। उनका ये कहना था कि DC को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद PTI रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो उसके तहत अब DC के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, DC के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ DC के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप
آپ کسی بندے کو ڈیٹین کر رہے. دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدالت ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حفظ بے جا میں رکھا گیا. یہ حفظ بے جا میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری تھا. یہ کہیے گا کہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آپ کی پارٹی کا اتحاد ہے یا نہیں؟ چکے دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے یہی ہے آئین کے مطابق اور لاء کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, وہ پارٹی نہ بنے. جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو RO چلتے رہیں, پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلاول صاحب پہ تنقید کریں, آپ 30-32 سال کے ہو گئے, 23-24 سال کے تھے تو ان کو اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, یہی کچھ 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کر رہے تھے اس وقت. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2018-2024 کی الیکشن کو کمپیئر نہ کروا لیں. 2018 میں مجھے بتا دیں کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا, کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی, کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے, کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو, کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو, کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو, کہاں ہوا ہے. یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے. اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی, ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے, ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے. یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی, یہ عوام فیصلہ کریں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر PTI دہی ووٹر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی. عمران خان سے کب ملاقات کریں گے اور کیا؟ دیکھو آرڈر کی کاپی آئے گی تو انشاءاللہ جلد تو یہ کریں گے. آپ کے جن ممبران کی اسکروٹنی کے حوالے سے ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے, ان کے لیے آپ کا کیا لائق ہے؟ دیکھو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں, ہائی کورٹ یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں. اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے, ذرا پنجوتا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے, بس صرف وہ دیکھ لیں ادھر کر کے. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے, جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کا ہی کنٹینیوشن ہے, جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے, جیسے کہ کوثر صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں, اور اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے RO آفیسز ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو. باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر اور سیکنڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر, بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا. وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں, ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے. تو اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں RO آفیسز پریکٹیکلی بند ہیں, RO چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں RO آفس ہی بند ہو؟ یہ RO آفس جو اس وقت بند ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے
मतवक्के, उन तमाम की स्क्रूटनी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का नादहिंदा है, कोई किसी का नादहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहाँ टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया है और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं, तो कहाँ पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहाँ पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे? बहुत शुक्रिया।